عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نوں، غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بیڑا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بیڑا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں اج دیدار کرایا جانا ہے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں اج دیدار کرایا جانا ہے۔ ٹر کے مکے تو اج دوڑا ہی، جبرائیل تے رب دا اک ماہی، ٹر کے مکے تو دوڑا ہی، جبرائیل تے اک رب دا ماہی، اک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک نو کول بلایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نوں اج مہمان بنایا جانا ہے۔ نہایت قابل تعظیم سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا مبارک دن جمعہ المبارک اور نورانی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کے اندر درود و سلام کی صدائیں بلند کیے جا رہے ہیں۔ ہر عاشق رسول یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، اور آج ہم بھی گلدستہ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج شعبان کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ 3 شعبان المعظم، بعض روایات میں 4 شعبان المعظم، سیدنا امام حسین شہدائے کربلا کے سردار، شہید کربلا شہزادہ گلمطبع راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نواس رسول علیہ السلام، آپ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ اگر اس ضمن میں چند باتیں کروں تو مضمون جس کو بیان میں چند جملوں سے کر رہا ہوں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ کوشش کروں گا 1-2 باتیں امام علیہ مقام کی ولادت کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ سدرۃ المنتہا پہ جہاں جبریل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر آ کے جبریل اپنی حد میں ٹھہر چکے ہیں، رک چکے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جبریل میں آپ اتنی طاقت، اتنی وسعت، اتنی قوت باقی نہیں کہ میں ایک بال برابر بھی یہاں سے اوپر جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل
اگر تو میرے ساتھ چلتا میں اتنی دیر تک رب کی بارگاہ سے نہ اٹھتا جتنی دیر تک تجھے نئے پر نہ لیتا۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جبریل کو مقام سدرہ سے ایک جھٹکے میں ایک قدم اٹھا کر 500 سال کا راستہ آگے لے کر جا سکتے ہیں، پھر ایک دھکا دے کر واپس بھیج سکتے ہیں مقام سدرہ پر۔ فرمایا اللہ نے ہمیں وہ با اختیار نبی عطا فرمائے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ایک جھٹکے سے اپنی ساری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، اب ایک مقام آیا جہاں پر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر کی یاد آ رہی۔ میں نے سوچا کہ یا باری تعالیٰ، دنیا میں کوئی سفر ایسا نہیں، چاہے مکے کا ہو چاہے مدینے کا ہو، چاہے بدر کا ہو چاہے حنین کا ہو، چاہے سفر ہو چاہے کیسا بھی ہو، رستہ جیسا بھی ہو، صدیق میرے ساتھ ہوتا ہے۔ آج عرشوں پہ آ گیا ہوں، لامکان کی طرف جا رہا ہوں، یا اللہ صدیق میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صدیق اکبر کی شکل کا فرشتہ پیدا کیا اور میرے ساتھ کرا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ہم سے جدا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آواز آ رہی تھی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ٹھہر جائیے۔ کف کہتے ہیں ٹھہرنے کا، کف ٹھہر جائیے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ معلوم ہوا درود میں اور تو نہیں صرف پڑھ رہے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے سے پاک ہوں، روزہ رکھنے سے پاک ہوں، حج کرنے سے پاک ہوں، صدقہ و خیرات فطرانے دینے سے میں پاک ہوں، زکات میں نہیں دیتا۔ یہ سارے حکم مومنوں کے لیے میں نے جاری کیے ہیں، پر ایک کام ایسا ہے مومنوں جس میں میں تمہارا شریک بن گیا۔ پوچھا گیا یا اللہ وہ کون سا کام ہے؟ رب کہتا ہے مومنو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو، میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھوں، تم بھی سلام بھیجو میں بھی سلام بھیجوں۔ یہ کام رب بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کرتا ہے۔ فإن ربک یصلی، فرمایا آواز آ رہی تھی اے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب قرآن سورہ نجم میں، سورہ نجم کی پہلی 18 آیات سارا واقعہ معراج ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے محمد پیارے کی، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ کسی نے لکھا کہ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹ کے آ گیا، نہ عشقیہ ترجمہ یہ ہے۔ احمد رضا ہاں فاضل بریلی نے یہ ترجمہ لکھا، آپ نے قسم ہے تارے محمد پیارے کی جب وہ معراج سے واپس آئے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا کہ اس بار نجم سے مراد حضور کا جانا بھی ثابت ہے، حضور کا آنا بھی ثابت ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبہ وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نہ رستہ بھٹکے نہ بہکے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے وما ينطق عن الهوى، آپ کی ہر بات وحی خدا ہے، وحی الہی ہے، آپ کا بولنا رب کا بولنا ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہو گیا۔ اگر میرے آقا نے آگے بتایا کہ میں معراج پہ گیا تھا تو فرمایا یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا دو کوسیں جب مل جاتی ہیں تو ایک دائرہ بنتا ہے۔ دائرہ اتنی دیر تک دائرہ نہیں کہلاتا جتنی دیر تک اس دائرے کا مرکز نہ ہو۔ آپ پرکار لے کر اس کی نوک کو صفحے کے درمیان میں رکھیں، ود کے درمیان میں رکھیں، اس کو گھمائیں پینسل کی مدد سے، جب وہ سارا دائرہ سرکس بنے گا، لیکن دائرہ اس وقت بنے جب اس کی نوک اس کے درمیان میں ہوگی۔ معلومات دائرے کا مرکز وہ نوک ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کا نور اس وقت دائرہ بن چکا تھا اور لذت میری ذات پر۔ سبحان اللہ، یہ رب کا قرآن کہتا ہے میں نے فقار قابت حسینی او ادنا، فرمایا کہ ہم رب کے اتنے قریب ہوئے کہ فرمایا او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب تر ہو گئے۔ میاں صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، آپ کے ذوق کے لیے پڑھ دیتا ہے۔ فرمایا اس منظر کو حضرت میاں صاحب نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جانی نال ملے دل جانی بتنا رہی ذرا ہدیے تحفے ہلت لے کے آئے پھر مکرا، جانی نال ملے دل جانی، مثال دے رہے ہیں کہ رب کے اتنے قریب ہو گئے۔ رب نے فرمایا محبوب آج عرشوں پہ آئے ہیں، آج میرے عرش کو تسلی دیں۔ کیسے تسلی دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نالین مبارک جوتی شریف کو اتارنے لگے۔ میں جوتی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نالین مبارک آپ اتارنے لگے تو عرش پہ زلزلہ آ گیا، عرش نے ڈھولنا شروع کر دیا۔ عرش کی باری تعالیٰ موسیٰ طور پر آئے تو نالین اتار کے آئے، میں تو عرشوں پر آ گیا ہوں، میں کیوں نہ نالین اتاروں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے جوڑے پہن کے آ جائیں، میرے عرش کو تسلی مل جائے۔ سڑے جوڑے آ، یعنی جوڑوں سمیت آ جا۔ عرض کی بار الہ یاد ہے جب طور پر تو ہوا تھا جلوہ گر، موسیٰ کو حکم ہوا جوتے اتار کے آ، مجھے حکم ہے ماں نالین آ، غیب سے آئی صدا اس بات پر بھی غور ہو، موسیٰ کہاں تم کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ نبی تھے تم پیغمبر اور ہو محبوب بھی، تیرے صدقے موسیٰ عیسیٰ الیاس اور یعقوب بھی۔ فرمایا وہ نبی تھے، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ موسیٰ تھے، وہ میری صفات کے بدل تھے، اے محبوب تو حبیب ہے تو میری ذات کا بدل بن کے آیا۔ موسیٰ اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے، موسیٰ طور پہ آئے تو رب کلام کرتا ہے، محبوب تو عرشوں پہ آئے تو رب حبیب کہہ دیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھا اور میرا رب تھا، ان جسمانی آنکھوں سے میں نے رب کا دیدار کیا۔ اب یہاں مفسرین نے بڑے نکتے لکھے ہیں، اگر بہت کروں تو وقت چلا جائے گا۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ طور سے واپس آئے نا، تو اللہ کی انوار و تجلیات سامنے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی یا اللہ اپنا آپ دکھا، آپ نے تجلی دکھائی، آپ نے بارہا علماء سے سنا۔ تو وحر موسیٰ سائے کا قرآن نے اس کو بیان کیا، موسیٰ غش کھا کے زمین پہ آگے جب ہوش آیا تو وہ انوار و تجلیات کا عکس جو اللہ نے دکھایا تھا وہ پرتاؤ آپ کے چہرے پر تھا، آپ نے رخ پہ پردہ ڈالا۔ اگر وہ انوار و تجلیات کا عکس کوئی دنیا دار دیکھ لیتا تو موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ گھر آئے، بیوی نے کہا اے موسیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا ابھی میری کیفیت اور ہے، جب میری کیفیت نارمل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی پھر دیکھ لینا، ابھی نہ دیکھ، کیونکہ اگر تو نے ابھی دیکھا تیری آنکھ جاتی رہے گی، تو نابینا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں موسیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں جو تجلی آپ دیکھ کر آئے ہیں اس کا عکس کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ دیکھ، اندھی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو ضد کرتی ہے تو اپنی ایک آنکھ بچا لے۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، ایک آنکھ سے موسیٰ کی بیوی نے دیکھا تو اندھی ہو گئی، ایک آنکھ جاتی رہی، لیکن دیدار کا مزہ آیا، اس دیدار کے عکس کا مزہ آیا۔ فرمایا نہیں میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رخ سے پھر پردہ ہٹا کر جب بیوی نے دوسری آنکھ سے دیکھا وہ بھی آنکھ جاتی رہی۔ اعلیٰ حاضر کیا رب کے نبی موسیٰ نے دعا کی یا اللہ میری بیوی کی آنکھیں واپس دے دے، رب نے بینائی واپس لوٹا دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ کو تجلی کے سوئی کے کروڑویں حصے کا ایک عکس دکھایا گیا۔ فرمایا وہ عکس بیوی نے دیکھا تو وہ نابینا ہو گئی۔ حضور تو بنفس نفیس رب کو بیٹھ کر دیکھ کے آئے۔
اور جنا کی دل پر تکیا اوکھیاں لب لیا تو ملیو تے ساجن ملیا گھڑیاں سا لگ پھئیاں حضور فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا رب نے کہا اے اللہ رب نے کہا اے رسول آپ مجھے میری تعریف کرتے جائیں میں آپ کی تعریف کرتا جاؤں گا آپ میری حمد بیان کرتے جائیں میں آپ کی نعت پڑھتا جاؤں گا اب گفتگو کا آغاز کیسے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا تمام تحیات تمام طیبات اے اللہ تیری ذات کے لیے تمام جسمانی بدنی مالی عبادتیں تیرے کے لیے ہیں تین جملے کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ ساری پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں رب کے محبوب نے جب یہاں سے آغاز کیا تو رب نے بھی جواب دیا رب نے کیا کہا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے محبوب آپ پر مجھ رب کا سلام بھی اور رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ آگے ہیں یار یاروں کی بات ہو رہی ہے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں رب نے محبوب نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر میری اور رب کی گفتگو باقی ہے نا بلکہ رب نے محبوب نے عرشوں پہ جا کے بھی اپنی امت کو یاد کیا لا مقام پہ جا کے بھی رب کے پاس بیٹھ کے بھی امت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا کہ یا اللہ اگر تو مجھ محمد پر سلام بھیج رہا ہے تو میری امت کے اولیاء پر بھی تیرا سلام ہو میری امت کے بندوں پر بھی تیرا سلام ہو تو اللہ نے فرمایا ہاں اے میرے نبی اگر آپ اس جگہ پر بھی آ کے امت کو یاد کر رہے ہیں تو میں آپ کی امت کو آج بغیر حساب کے معاف کرتا ہوں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے یاد ان کی اپنی عادت کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے گفتگو کی یہ گفتگو تحفہ نماز بن گئی یہ تحفہ معراج بن گئی آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کے نماز پڑھیں کہ یہ رب رسول کی گفتگو ہو رہی ہے بلکہ یہ سمجھ کے نماز پڑھیں کہ ہمارے سامنے آقا موجود ہے اور ہم حضور کو یہ اپنی باتیں سنا رہے ہیں نماز میں سرکار سے گفتگو ہو رہی ہے اور رب کائنات سے گفتگو ہو رہی ہے الصلاۃ معراج المومنین نماز تو مومنوں کی معراج بن گئی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آج میری امت کو معاف کر دے اللہ نے فرمایا محبوب کیا لائے ہو عالم الغیب ہے فرمایا اپنی امت کی عاجزی لے کر آیا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے رب نے فرمایا جا محبوب بغیر حساب کے 70,000 بخش دیے 700 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا رب نے 700 مرتبہ بخش دیے اب حضور تحفہ معراج لے کر نمازیں لے کر روزے لے کر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں پوچھا کیا لائے ہو فرمایا 6 مہینے کے روزے 50 نمازیں فرمایا نہ مسجد میں امام نظر آئے گا نہ مقتدی نظر آئیں گے یا رسول اللہ واپس جائیے نمازیں کم کروائیں میرے آقا نے 9 چکر لگائے 5 نمازیں کم ہوتی گئی 6 مہینے کے روزے کم ہو گئے 30 رہ گئے رب نے فرمایا محبوب امت آپ کی 6 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی 1 مہینے کے رکھے ثواب 6 مہینوں کا تھا آپ کی امت نمازیں 50 نہیں پڑھ سکتی ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے ثواب 50 نمازوں کو عطا کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر جائیے میری امت پر تو 2 نمازیں فرض ہیں اب اس نقطے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی نمازیں تھیں فرمایا میری امت 2 ہی نمازیں پڑھتی ہے اور وہ بھی اس پہ بھاری ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی آپ کی امت تو میری امت سے بھی کمزور ہے آپ واپس جائیں نمازیں کم کروائیں میرے آقا نے فرمایا اے موسیٰ یہ نہیں میں تمہیں کہوں گا کہ میں جا نہیں سکتا جسے تو دور پر ایک بار نہیں دیکھ کے آیا میں اسے 9 مرتبہ دیکھ کر آ گیا مجھے اب حیا آتی ہے عبادت میں کمی نہیں کرنا
میرے آقا واپس تشریف لائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جب تشریف لائے معراج سے تو یہی واقعہ معراج صحابہ کو سنایا اور عرض کی ہے میرے غلاموں مبارک ہو جنت میں تمہارے محلات کو دیکھ کے آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آ کے بتایا عمر مبارک ہو جنت میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں. عرض کی آقا آپ اس گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے. میرے آقا نے فرمایا عمر تیری اجازت نہیں. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس محل کی اس گھر کی ضرورت نہیں جہاں پر آپ کے قدم نہ لگے. پھر حضرت بلال سے فرمایا بلال مبارک ہو جنت میں اونوں کی سردار تیرے نام کا آیا. آپ نے فرمایا حوران تے غلمان بہشتی چاہے خلقت ساری تیرے بعد محمد مینوں کوئی نہ چیز دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واقعہ معراج سنایا. تفصیل کے ساتھ میں رجب کی اس تفصیلات کو بیان کر چکا ہوں. آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان اللہ شہر. حدیث کے لفظ ہیں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش آج کے دن یعنی 3 شعبان المعظم بعض روایت میں 4 شعبان بھی لکھا ہے. 3 شعبان کو آپ کا یوم پیدائش ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نام کس نے رکھا؟ کسی کی پھوپھی نام رکھتی ہے, کسی کی تائی نام رکھتی ہے, کسی کی خالہ نام رکھتی ہے, کسی کی ممانی, کسی کا ماموں, کسی کا کوئی فلاں رشتہ دار, کسی کے ماں باپ نام رکھ لیتے ہیں. لیکن جب نام رکھنے کی باری آئے تو رب کائنات نے خود نام رکھا. رب کائنات نے خود نام رکھا اور وہ نام کیا ہے؟ فرمایا یہ نام رب نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. 1,24,000 پیغمبر آئے, رسول آئے, رب نے سب کو اولادیں دی, نہ پیغمبروں کو یہ نام دیے یہ نہ ان کی اولادوں کو یہ نام دیا. اگر دیا تو اپنے محبوب کی اولاد کو یہ نام دے دیا. ایک روایت میں فرمایا کہ یہ نام پہلے شبر تھا پھر شبیر تھا. حسن کا نام شبر اور حسین کا نام شبیر رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ نام رکھے جانے ہی والے تھے کہ جبریل تشریف لے آئے. جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نواسوں کے نام رب نے سنبھال کے رکھے ہیں. ایک کا نام حسن رکھ دیا جائے دوسرے کا نام حسین. حسین کی ہے سین یہ نون 4 حرف ہیں. حسین کی ہے سے مراد حسن کائنات, سین سے مراد سلامتی اسلام, یا سے مراد یاری اسلام, نون سے مراد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گڑتی مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم اور گڑتی دینا لعاب دہن چسوا دیا, یہ حضور کی سنت ہے. اپنا تھوک مبارک چسوایا. ایک روایت میں فرمایا کہ اپنی زبان ہی امام حسین کے منہ میں رکھ دی اور کہا کہ حسین میری زبان چوس دے. اور جب وہ زبان چوسی پھر اس کا کیا مزہ آیا. فرمایا طیبہ میں پلا اور گھوما, جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو علی کا دلارا کربلا میں کٹانے چلا ہے. مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے. امام علی مقام کا نام رکھا اور کان میں اذان پڑی. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہیں اذان نہیں پڑھی, کبھی اذان نہیں پڑھی. اس کی حقیقت ہے, اس کے اندر ایک نکتہ ہے کہ اگر حضور کی زبان سے اذان کی آواز بلند ہو جاتی تو بڑے زیادہ تعداد میں کافر مسلمان ہو جاتے, کلمہ پڑھ لیتے. اس میں راز رکھا گیا. اس لیے میرے آقا نے بظاہر کسی مسجد میں کسی میدان میں اذان نہیں پڑھی. اگر اذان پڑھی تو حسین کے کانوں میں اذان پڑھی, حسین پاک کے کانوں میں اذان پڑھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حسین دیکھ اذان پڑھنے والا کون ہے. اگر اذان مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو اس کی لاج بھی تجھے رکھنی پڑے گی. تو حسین نے آنکھوں میں بتا دیا نانا جان اگر اذان سیدہ ہوا تو اذان مصطفیٰ نے پڑھی. جو بچپن میں ایسا بچپن گزار گیا کہ کندھوں پہ سواری مصطفیٰ کی مل گئی. اور امام حسین سے پیار کس کس نے کیا, کیسا کیسا پیار کیا, اگر تفصیل بیان کروں وقت چلا جائے گا. آخری بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین کا بچپن ہے.
تشریف لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر بچھائی ہوئی ہیں. مشکات شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. دونوں ہتھیلیاں بچھائی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر نواسے بیٹھے ہوئے ہیں. حسن و حسین بیٹھے ہیں. عمر فاروق نے فرمایا مسکرا کے کتنی پیاری سواری ہے, کتنی پیاری سواری ہے. حسن و حسین جس پر سوار ہوئے ہیں سید الانبیاء کی پشت پر بیٹھے ہیں. میرے آقا نے چہرہ مبارک اٹھایا, فرمایا عمر خاموش ہو جا, اگر سواری پیاری ہے تو سوار بھی نظارے, سوار بھی ماڑے نہیں بیٹھے ہوئے, سوار بھی تو دیکھو کہ کربلا کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے میرے دین کو بچانا ہے, قرآن کا پرچم لہرانا ہے, انہوں نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ نہ آن کی خاطر نہ شان کی خاطر وطن چھوڑا ہے اسلام کی خاطر, وطن چھوڑا ہے اسلام کی خاطر. آج حسین پاک کا یوم پیدائش ہے. سارے حضرات شام کو جب کھانا کھانے لگے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کو اصالِ ثواب کریں. انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان کو اصالِ ثواب کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.